السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں آر وائی کے انفارمیشن۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مس عدن نور، اور جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے اندر اگر محنت کی لگن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ایک دوسرے شہر سے یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے آئی ہیں رحیم یار خان میں، اور میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ماسٹرز ڈگری حاصل کر رکھی ہے اردو لٹریچر میں۔ اب ہم ان سے تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے ڈریسنگ کا کام، یعنی کہ کپڑے پریسنگ کا کام کیوں شروع کیا اور کیا حالات تھے کہ یہ دوسرے شہر سے رحیم یار خان میں اس کاروبار کے لیے آئیں۔ جی میڈم، سب سے پہلے آپ کا، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ ایک دوسرے شہر سے یہاں پر آئی ہیں اور ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ کام بہت ہی زیادہ مشکل ہے، تو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے اتنا مشکل سٹیپ لیا اور آج آپ ماشاءاللہ اس وقت پورے پاکستان کی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ مجھے بولنے کا موقع دینے کے لیے۔ تو سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ مجھے یہاں پہ لانے کے لیے ملک کے حالات، ہمارے جو فائنینشیل مسائل ہیں اس وقت، جس کو شاید میں کہوں کہ تمام جو مڈل کلاس طبقہ فیس کر رہا ہے، تو میں بھی اسی میں سے ایک ہوں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے، ہر بندے کو فائنینشیل ایشوز ہیں، حالات ایسے، مہنگائی سے ایسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان کے لیے گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میری والدہ، میرے والد صاحب ہیں نہیں، میری والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی تھیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی میڈیسن اور یہ سب چیزیں، میں پرائیویٹ جابس کرتی تھی، ان میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، ان میں میرا کیا کسی کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ ٹیچنگ کی ہمارے جو ایریا میں اس کی سیلری ہوتی تھی 6 سے 7 کے، اس میں کیا ہو جاتا ہے، آپ راشن کا کوئی ایک چیز بھی مہینے کے لیے مقرر کر لیں وہ بھی نہیں آ سکتی۔ تو اب ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے میری چھوٹی بہن اسٹڈی کر رہی ہے، مجھے مزید اسٹڈی کرنی تھی، میں نے نیٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب اس کی اسٹڈی کے لیے مجھے فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے جابس کے لیے بہت سے دروازے کھٹکھٹائے، بہت سی جگہ گئی، لیکن مایوسی ہی ہوئی۔ گھر بیٹھ کے شاید ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہی ہوتا ہے۔ میں سرچ کر رہی تھی کہ کچھ اپنا کر سکوں، میں اپنی شاید میڈی تک لگانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ ذرا اس میں بجٹ چاہیے تھا، میرے پاس تھا نہیں۔ پھر یہاں پہ آنے کے لیے ایک نارمل بجٹ تھا، اس کو میں کم نہیں کہہ سکتی میرے حساب سے۔ یہاں پہ آئی، کچھ لونز لیے جو کہ میں نے ابھی دینے بھی ہیں۔ سرچ کرتے کرتے مجھے یہ کام ملا، تو اس میں میں نے اللہ کا نام لے کے اپنی ہمت باندھی۔ آسان نہیں تھا، جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو وہ تھوڑا سا ڈری ہیں، اور ان کو بڑا ان کا پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا تم کیسے کرو گی، اور کسی دوسرے شہر میں جا کے وہاں پہ رہنا، یہ سب۔ میں نے کہا دیکھیں کام تو کچھ بھی کرنا ہے، اب ہمیں لوگ دیں گے نہیں، ہم صرف ہم پہ نکتہ چینی یا انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ مشورے ہمیں لوگ دے دیتے ہیں، آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں۔ بات تب ہوتی ہے جب ہمیں کوئی سپورٹ کر رہا ہو اور بغیر کسی مطلب کے کرے۔ تو یہاں تک آنے میں میرے حالات ہی تھے، انسان کو مجبوریاں لے کے آتی ہیں، اب اس مجبوری کو آپ اپنا شوق بنا کے کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑے شہروں کے اندر بھی خواتین کام کرتی ہیں تو زیادہ جو ہے وہ کوکنگ کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ جب بھی خواتین کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا جو پہلی سوچ آتی ہے وہ کھانا پکانے کی آتی ہے، لیکن آپ نے بالکل ہی ایک اپوزٹ کام کو آپ نے چنا، تو اس کی کیا ریزن تھی کہ آپ کو لگا کہ یہی کام میرے لیے بہترین ہے، اور کیا کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کام کے آغاز میں؟ دیکھیں اپوزٹ تو واقعی بالکل تھا، میں نے بھی اس کو صرف سوچا تھا۔ کچھ راستے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے چن رکھے ہوتے ہیں، کوکنگ بہت سی فیمیلز کرتی ہیں، اگر میں کوکنگ کر رہی ہوتی تو اس وقت سارا میڈیا مجھے نہ جانتا۔ تو یہ راستہ میں نے صرف سوچا تھا اس کے بارے میں، اور آگے راستے بالکل ایسے بنتے گئے کہ اب مجھے جو بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ یہ راستہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ دوسرا، اس میں مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں، اور فیمیلز کو تو اسپیشلی ہوتی ہیں، یہاں پہ آ کے رہنا، ہاسٹلائز ہونا،
پھر سارے اتنے سارے ایشوز. سم ٹائم مجھے یہ ہوتا تھا کہ اسٹارٹ میں تو مجھے راستے بھی نہیں پتہ ہوتے تھے, راستے بھول گئی. پھر فیمیل ہوتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو فیس ہوتی ہیں, ہر حال میں ہوتی ہیں. جناب بی بی زینب کربلا میں باہر خاتون رہ گئی تھی, تو وہ اس کی بہترین مثال ہے. اکیلی عورت کی ضرورت کے تحت بولی تھی. لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ عورت نہیں نکل سکتی, عورت کو اجازت نہیں ہے. اسلام میں عورت کا ضرورت کے تحت نکلنا اس کو اجازت ہے. اسلام میں اتنی سختیاں نہیں ہیں جتنی بنا دی گئی ہیں. اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کماتے ہوئے آزاد ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. عورت اپنے رشتوں سے بہت جڑی ہوئی ہوتی ہے. میں اپنے ماں باپ کے لیے یہاں پہ ٹھہری ہوں, میرے فادر نہیں ہے, میری والدہ ہیں. تو مجھے دیکھنا تھا کہ وہ جو ہے نا کسی سے مانگے نہ, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. ان کی اپنی مطلب ان کی بیٹی جو ہے ان کے کچھ کرے, ان کے لیے پراؤڈ کی بات ہونی چاہیے. جب انہوں نے پہلا میرا انٹرویو دیکھا تو رو رہی تھی. ظاہر ہے کہ ماں باپ کا ایک خواب ہوتا ہے, بیٹیاں ان کو دیکھتی ہیں, وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ بیٹی کسی شہزادی کی طرح ہو. تو یہ ساری چیزیں, مجھے اپنی ماما کا بیٹا بننا تھا. میرے بھائی ہیں لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو ہونا چاہیے, بیٹیوں کا ماں باپ کا بازو ہونا چاہیے بیٹوں سے بڑھ کر. بالکل, بہت خوبصورت بات کی. اچھا, آخر میں ہماری بہنوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے کام کی طرف نہیں جاتے یا دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, جیسے کہ بھیک مانگنا ایک بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, یا ہر وقت یہ شکایت کرنا کہ جی کام نہیں ہے, کام نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسی خواتین کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کام کریں, کچھ بھی کام کریں, صرف آپ کے ارادے پختہ ہونے چاہیے. آپ کی جو اڑان ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے. ہماری جو وزیر اعلیٰ اس وقت مریم نواز ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں, اور جتنی بھی خاتون کے نام آئے ہیں, اب یہاں پہ انڈیا میں ایک لڑکی بھی پسندہ جس نے ٹاپ کیا, جس کے پاس ذرائع نہیں تھے. تو پھر ہم یہ کیسے اس چیز پہ نہیں بیٹھے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب میں یہاں آئی, کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا, کوئی فائنینشیل میرے پاس نہیں تھا سپورٹ سسٹم. تو میں جب یہاں پہ آئی ہوں, اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں, تو ابھی میں اس کو کر رہی ہوں. تو وہ فیمیلز جو محض اس میں بیٹھی ہیں ڈگری لے کے کہ ہمیں جاب ملے گی, بھول جائیں اس بات کو. کچھ بھی کر لیں, اپنا کام کر لیں, چھوٹا سا ہو. لوگ موچی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک بہت عام سا کام ہے, لیکن کام تو کام ہے اور نبی کی سنت ہے. جی, تو آپ نے جو ہے وہ مس عدن صاحبہ کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کی. اور میں اس چیز پہ میرا بڑا فرم بلیو ہے کہ جب انسان مشکل حالات سے گزر کر کسی مقام پر پہنچے تو اس کے ارادے واقعتاً بہت مضبوط ہوتے ہیں. اور اسی طرح کی جو ہماری بہنیں محض صرف ڈگریز لے کے گھر بیٹھی ہیں کہ ان کو کہیں جاب مل جائے گی, تو ان کو ضرور عملی میدان میں آنا چاہیے اور اپنی ہمت کو آزمائیں, اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں. اور یہ ملک پاکستان جو ہے بڑا ہی خوبصورت ملک ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نے ہی اس کو بنانا ہے, ہم نے ہی اس کو سنوارنا ہے, اور ہم نوجوان نسل نے ہی اس ملک پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کے خاندان پہ اپنا خاص فضل اور کرم کرے. اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری اس بہن کی مکمل طور پہ حوصلہ افزائی ہو سکے. بہت شکریہ.